إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه والعاجز من اتبع هواه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اخلاق میں عدل کی بات چل رہی تھی. اللہ نے عدل کا حکم فرمایا تو انسان کے اخلاق دو طرح کے جذبات سے پیدا ہوتے ہیں. انسان کے اندر دو جذبے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ایک غصہ، دوسرا خواہش. غصہ بھی انسان کی ضرورت ہے، خواہش بھی انسان کی ضرورت ہے. غصہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو سراسر نقصان ہے. اسی سے انسان میں حسد، کینہ، بغض، عداوت اور بد اخلاقیاں، بد زبانی، جھگڑے اور فساد کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر غصہ بالکل ختم ہو جائے تو انسان کی جان بھی محفوظ نہیں رہتی، ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، نہ مال محفوظ رہتا ہے، نہ عزت محفوظ رہتی ہے. غصہ ضروری ہے لیکن اعتدال کی حد میں. دوسری چیز انسان کے اندر جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ خواہش ہے. خواہش کی تعریف پچھلے جو میں عرض کر دی تھی. خواہش کی بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ بات بھی پچھلے جو میں عرض کر دی تھی، سمجھا دی تھی. یہ جو خواہش ہے یہ بھی انسان کی بڑی ضرورت ہے. اگر انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں تو انسان کے اندر انسانیت فنا ہو جائے گی. اگر خواہش ختم ہو جائے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ختم، عبادات کی خواہش ختم، جنت کے حصول کی خواہش ختم، جہنم سے بچنے کی خواہش ختم. تو ایسی صورت میں انسان جانور ہو جائے گا. اور اگر یہی خواہشات حد سے تجاوز کر جائے تو پھر انتہائی خطرناک چیز جو انسان کے لیے ہے، سب سے زیادہ مہلک چیز انسان کے لیے، وہ انسان کی خواہشات ہیں. خواہشات انسان کی ضرورت ہے، ایمانی ضرورت بھی ہے اور معاشرتی ضرورت بھی ہے اور انسان کی جسمانی اور بدنی ضرورت بھی ہے. معاشرتی حوالے سے بھی خواہش انسان کی ضرورت ہے. خواہش کی بنیاد پر، خواہش کو صحیح اور درست سمت پر استعمال کرنے کی بنیاد پر انسان ترقی کے ثریا تک پہنچ سکتا ہے. جتنے لوگ بھی ترقی کے عروج کو پہنچے ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ خواہش کے راستے سے پہنچے ہیں. خواہش درست ہو، اسی سے انسان حکیم بنتا ہے، عالم بنتا ہے، اسی سے انسان اللہ والا بنتا ہے، اسی سے انسان دوسروں کا تعاون کرتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے ہاں محبوب بنتا ہے اسی خواہش کی بنیاد پر. اب یہ جتنے محدثین ہیں،
ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں، ان کی خواہش نے ان کو مجبور کیا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بار وطن چھوڑا۔ ایک خواہش ہے کہ میں تمام احادیث اپنے سینے میں محفوظ کر لوں، اس خواہش نے ان کو قربانیوں پر مجبور کیا ہے۔ اور جتنے بڑے فاتح گزرے ہیں، اب فاتح جو کسی دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، وہ اپنی جان کو دو پر لگا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہزاروں ہوتے ہیں۔ وہ سارے ایک خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح یہ مملکت، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، یہ مسلمان، ان کا ایمان اور ان کی جان مال، ان کی عزت آبرو محفوظ ہو جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ رات دن اپنا سکون آرام اور قربان کر کے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر کے فاتح بنتے ہیں۔ اور دنیاوی حوالے سے بھی بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، یہ ایک اچھی خواہش کے پیچھے چلے اور اپنے آرام سکون کو قربان کر کے بڑے سائنسدان بنے، بڑے حکیم بنے، بڑے حاذق بنے۔ تو خواہش ہی انسان کو صحیح سمت پر ہو تو ترقی کے انتہا تک پہنچاتی ہے، ثریا تک پہنچاتی ہے۔ اور یہی خواہش انسان کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے، جب حد سے تجاوز کر جائے اور انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کی عزت آبرو بنی ہوئی، جس کے بننے میں انسان کو زندگیاں لگتی ہیں، اسی خواہش کی بھیٹ چڑھ کے وہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں بنی بنائی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اس خواہش کی بنیاد پر۔ اسی خواہش کی بنیاد پر انسان سے نکل کر جانور تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی خواہش کی بنیاد پر اللہ کے قرب سے اور جنت کے استحقاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بندوں میں داخل ہو کر جنت کے استحقاق کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، خواہش اس کو ایسا گراتی ہے کہ جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ خواہش میں اعتدال رکھنا، حد اعتدال پر خواہش کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات پچھلے جو میں عرض کی تھی کہ انسان کو تمام مخلوق پر اللہ نے جو شرف دیا ہے، فرشتوں سے بھی آگے اس کو مقام دیا ہے، وہ اسی بنیاد پر دیا ہے کہ خواہش انسان پر جب حملہ کرتی ہے تو اس کے دل اور دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان اپنی عقل سے زیادہ سوچتا نہیں ہے۔ اسی امتحان کی بنیاد پر کہ اندر عبادات کا جذبہ بھی ہے اور ساتھ نفسانی خواہشات کا غلبہ بھی ہے، اب اس ٹکراؤ میں انسان ہر چیز کو حد اعتدال میں رکھے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خواہشات کی بھیٹ چڑھ کے حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، خواہشات کے پیچھے لگ جائے، تو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی کوئی خواہش کی حدود اللہ کی طرف سے متعین نہیں ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ چرتا ہے، جدھر اس کا دل کیا رخ کر لیا، چلتا گیا، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے۔ اور انسان کو اس سے بھی زیادہ گمراہ کہا ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے خواہش کو اعتدال پر رکھنا نہیں ہے۔ اگر وہ خواہش کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ کسی کی نافرمانی نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ لیکن انسان جب حد سے تجاوز کرتا ہے خواہش میں تو یہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اس لیے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ جانور اپنی کھلا کھائے پھرے، چلے پھرے، خواہشات پوری کرے،
تو اللہ کے نافرمانوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ انسان اگر حد سے تجاوز کرے گا تو یہ اللہ کا نافرمان شمار ہوگا اور جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ بہرحال خواہش انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ مقربین خواہش کی بھیڑ چڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان پر جو غضب ہے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے وہ تحریر ہو گیا، حصہ بن گیا۔ اور بہت سارے ایسے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے، لیکن خواہشات کو کنٹرول کر لیا تو ان کا نام تاریخ میں روشن باب میں ایسا لکھا گیا کہ آج کا انسان بھی جو اس کے ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والا ہے وہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی اتباع کرنے والے کو اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابلے کا معبود قرار دیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ جاننے کے باوجود گمراہ ہونا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی اپنے ساتھ۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ مجھے جلا دے گی، اور اس صورت میں وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے تو وہ کتنا بڑا ظالم ہے، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں لائے گی، اس کے باوجود اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، مفسرین نے جس کا نام بلعام بن بعورہ بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ بہت بڑا عبادت گزار بیت المقدس کے قریب رہتا تھا، بہت بڑا عبادت گزار اور مستجاب الدعوات، پہاڑ پر رہتا، رات دن عبادت میں، اور اللہ کا مقرب، جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جائے تو پھر وہ جو بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر کو چھوڑا اور شام کی طرف جا رہے تھے، یہ شام میں رہتے تھے، فلسطین شام میں تھا، بیت المقدس شام کا حصہ تھا، تو راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قوم جبارین ان کے ساتھ مقابلہ کریں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ادھر جا رہے تھے۔ جبارین کو پتہ چلا یہ قوم بڑی ظالم قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن جب انہوں نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کو بھی شکست دے دی ہے، فرعون غرق ہو گیا اور اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، سارا لشکر صحیح سالم دریا سے پار کر گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ باتیں ساری اس نے سنی ہوئی تھیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد روزانہ اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ کھلاتا ہے، تازہ کھانا کھلاتا ہے، اور بادل کے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری خبریں ان کے پاس پہنچی ہوئی تھی۔
اب وہ گھبرا گئے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مقابلے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا، یعنی ہم اللہ ہی سے مدد طلب کر کے ہم ان کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اب انہی کا یہ فرد تھا بلعم بن بعورہ جو اللہ کا ولی تھا، اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں، بد دعا کریں، نعوذ باللہ، کہ یہ وہیں رہ جائیں اور ہم غالب آ جائیں، ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو اولاً تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں، تو میرا تو حشر ہی خراب ہو جائے گا، میری تو ساری عبادات ضائع جائیں گی اگر میں ان کے خلاف بد دعا کروں تو۔ بہت زور لگایا انہوں نے لیکن نہ مانا، آخر انہوں نے خواہشات کا راستہ اختیار کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی کو، گھر والی کو تیار کیا اور اس کو مال کا لالچ دیا، گھر والی کو جو اللہ کا ولی بن چکا تھا، اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اور دنیا کی اہمیت ختم ہو گئی تھی، لیکن بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو جائز ہے۔ اب اس راستے سے انہوں نے خواہشات کا جال ڈالا، بیوی کو تیار کیا اور مال کا لالچ دیا بہت بڑا، اور مال کے ڈھیر لگا دیے کہ یہ سب آپ کے لیے ہوگا اگر آپ اپنے خامد کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ تو اب عورت کا جال تو بڑا سخت جال ہے۔ حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا جال شیطان کے جالوں میں سے سب سے زیادہ مؤثر جال ہے۔ تو اس راستے سے انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے اپنے خامد کو تیار کر لیا بد دعا پر، صرف خواہش کے راستے سے اس کو ترغیب دی، اس کو مالچ کی محبت کی طرف لے آئی، آخر اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی مال کی، اور پھر اس کی خواہش کرنے لگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، تو اس نے بد دعا شروع کی، اور اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تھا، اللہ نے اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں الفاظ جاری کر دیے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر، اور تو ان کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، کوشش تو کرتا ہوں کہ میں ان کے خلاف بات کروں، میری زبان ان کے خلاف چل نہیں رہی، اپنے خلاف بد دعا کرنے لگ گیا، اور زور لگایا اور زور لگایا، آخر اللہ کا غضب اترا، اور قرآن کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر کتے کی طرح ہانپنے لگ گیا، زبان باہر نکل آئی۔ ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، اگر کتے کو بھگائیں تب بھی ہانپتا ہے، چھوڑ دیں تب بھی ہانپتا ہے، یعنی جس طرح کتے کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ ہانپتا ہے، خواہش کے پیچھے لگے تب بھی ہانپتا ہے، اور اگر کھانے کے پیچھے بھاگے تب بھی وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، اس کا کام خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہانپنا ہے، تو اس درجے تک خواہش کے پورا کرنے کے پیچھے لگ گیا یہ آدمی۔ تو کہاں اللہ کا ولی، کہاں مستجاب الدعوات، اور کس گڑھے میں گرا اور اللہ تعالیٰ کا مبغوض بن کے دنیا سے گیا ہے۔ تو خواہش پر کنٹرول نہ کیا جائے تو نیک راستے پر چلنے والا آدمی بھی منٹوں میں وہ اللہ کا مبغوض بن جاتا ہے۔ اور تاریخ میں مفسرین نے ایک اللہ والے کا نام ذکر کیا ہے، بلخ کا بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کے، آج کا
سیاستدان وزیر اعظم صدر نہیں، جو بادشاہ ہے اس کی تو حکمرانی خاندانی ہوتی ہے، اس کے تو زوال کا، جب تک زندہ ہے اس کو زوال کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اپنی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈالی، سب خواہشات کو چھوڑا اور اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو لگایا۔ بلک کا وہ بادشاہ بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کا ایسا مقرب ہوا کہ آج تفاسیر میں، قرآن مجید کی تفاسیر میں ان کا نام درج ہے، اور تمام اللہ والے بالاتفاق ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے اور اپنے قرب کے لیے ایسا پسند فرمایا کہ ہزاروں لوگ آج بھی ان کے زبان سے بولے ہوئے الفاظ سے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے سیدھے راستے پر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو خواہشات ہیں، آج کی میری بات یہ ہے کہ خواہشات کو حد اعتدال میں رکھنا ضروری ہے، اس میں میانہ روی ضروری ہے۔ خواہشات انسان کو ترقی دیتے ہیں اگر حد اعتدال میں ہو، اس کے بغیر انسان ترقی نہیں حاصل کر سکتا۔ خواہش کی بنیاد پر انسان ترقیات کے عروج پر پہنچتا ہے، لیکن خواہشات اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو بڑے بڑے اونچے لوگ بھی یوں گرتے ہیں کہ دنیا آخرت میں مبغوض بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خواہشات پر کنٹرول رکھنے کی، میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔